پارٹی ہوتے ہوئے جو پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی وکیل ہیں. یہ کیسی کارروائی ہے جس کے اندر صرف نیوٹرلٹی مانگی گئی ہے، لیکن جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے اگر نیوٹرلٹی کا سوال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کریں، انہوں نے کنٹمپٹ پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف جیل کے اندر آ گیا ہے. پہلے یہ جیل جو ہے، جیل کی عمارت، یہ پہلے پولیس کے دفتر، جیل کے علاوہ پولیس کا دفتر، ایف آئی اے کا دفتر، نیب کا دفتر اور جوڈیشل کمپلیکس کے طور پر کام کر رہا تھا. آج اس بلڈنگ کو ایک خاص اعزاز یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ آج سے یہ الیکشن کمیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوگی. پورا الیکشن کمیشن یہاں تشریف لایا ہوا تھا اور پتہ نہیں پیچھے جو الیکشن کمیشن کی اپنی عمارت ہے وہاں پہ کوئی گارڈ بھی چھوڑا یا نہیں، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا وہاں پہ. آج کی جو کارروائی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں وہ خود باعث ہو کر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں جن میں نہ اوپننس ہے، نہ ٹرانسپیرنس پروسیڈنگز ہیں، نہ میڈیا کو ایکسس ہے، نہ عوام کو وہاں اندر آنے کی اجازت ہے. ایک بند کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے اور ایک بند کمرے کے اندر مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ان سب کی خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی مذمت کی جائے، اور عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری کے لیے تیار رہیں، آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں، آپ پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سامنے آ کر اپنا جو آپ کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو. جوہر صاحب، اس کیس میں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر کیس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر یہ قرآن پر حلف دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں اور یہ کسی اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے، اور اگر یہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تو میں آج ہی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے. جو آپ نے فرمایا یہ کارروائی ہی انلیگل ہے، اس کے اندر سزا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے. الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن کی عزت اسی کام کے اندر ہے کہ اگر وہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں تو سارا ملک اور ساری قوم ان کی ریسپیکٹ کرے گی. ان کی ریسپیکٹ باتوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی ریسپیکٹ اپنے کام سے ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اپنا کام ٹھیک کریں. کسی اور کا کوئی سوال؟ جی بہت شکریہ. روزانہ کہتے ہیں میڈیا کو ایکسیس مل جائے گی کل پرسوں، آپ اس طرح آگے کیوں کام نہیں اٹھا رہے؟ سپریم کورٹ میں جائیں یا اس کی وائلیشن کر رہی ہے جیل انتظامیہ، اس حوالے سے آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں، بس آپ بیان دیتے ہیں اور آگے نہیں کرتے ہیں اس کی کارروائی. دیکھیے جی، جو سائفر کیس کے اندر چونکہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح آرڈر آیا ہے، اس واضح آرڈر کے مطابق ہم نے کل بھی جو سائفر کی عدالت ہے اس کے سامنے یہ صدا رکھی. آپ کے نمائندے چند جو ہیں وہ اندر موجود تھے. چند نمائندوں کا ہم نے کہا کہ یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں ہو سکتی، اور جو نمائندے اندر موجود ہیں وہ تمام لوگ بھی اس کارروائی کو صرف دور سے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن نہیں پا رہے، وہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ ان کو پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے کورٹ کے سامنے یہ سوال کل بھی رکھا، ہم یہ سوال آج بھی رکھیں گے، اور اگر اس استدعا کو نہیں مانا جاتا تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. آج اگر یہ نہیں کرتے، آپ کو الاؤ نہیں کرتے، تو ہم ضرور کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر جائیں گے. دونوں کے نمبر ہیں وہ. اچھا، دوسرا جو ہے سر ہم نے باقاعدہ کو اگر کسی کا نہ ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈا کے تحت عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اور یہی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا. آج الیکشن کمیشن نے آج کارروائی کو بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے 19 دسمبر کے لیے ملتوی کیا ہے.
19 दिसंबर को हमारी इस्तदा है कि मीडिया के नुमाइंदों को और ओपन ट्रायल की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये है कि तफसीली ऑर्डर में वो किस किस्म की जो सहूलियात हैं आप दोस्तों के लिए और वकला साहिबान के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करें कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, हमने कहा जी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम मीडिया के दोस्तों की लिस्टें जो हैं वो आपको फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। जिस पर उन्होंने फिलहाल तो आज यही ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो आना चाहते हैं उन सबको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो सीरियस डेवलपमेंट है वो ये है कि केस में कोई कार्रवाई खास तौर पर फर्द जुर्म के हवाले से नहीं हो पाई। केस को अब मुलतवी कर दिया गया और 19 के बाद देखेंगे कि क्या होता है। खान साहब ने इस मौके के ऊपर 3-4 चीजें जो हैं वो सामने रखी कि ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर कार्रवाई करने वाले इलेक्शन कमीशन भी वो खुद एक पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी होते हुए जो प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही वकील हैं। ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रलिटी मांगी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने अगर न्यूट्रलिटी का सवाल किया है तो बजाय इसके कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करें, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ जेल के अंदर आ गया है।